آج کا دن ہم نہیں بھولیں گے۔ آج کے دن اس پاکستان کے، اس قوم کے، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر پر سیدھی گولیاں چلائے گی۔ 3 نومبر آج سے 2 سال قبل عمران خان پہ گولیاں چلائی گئیں وزیر آباد میں۔ جب عمران خان پہ فائرنگ ہوئی وہ تمام چیزیں میں نے خود آبزرو کی، میں نے تمام چیزیں خود دیکھیں، تمام جو کچھ ہوا وہاں پہ، کس طرح فائر کیے گئے، کس طرح عمران خان بچے جب فائر کیے گئے، عمران خان کے زبان پہ پہلے الفاظ کیا تھے، اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آج 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ میرے شہر وزیر آباد میں میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میں نے وہ واقعہ دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے عمران خان کا خون بہہ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے عمران خان کی زبان پہ الفاظ کیا تھے، عمران خان کا حوصلہ کیا تھا، ہمت کیا تھی۔ اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لانگ مارچ کا آغاز تھا لاہور سے۔ لانگ مارچ اپنے عروج پہ تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ہر شہر میں استقبال کرتے تھے۔ کاموکی میں، مریدکے میں، گجرانوالہ میں 2 دفعہ استقبال ہوا، گکھر منی میں استقبال ہوا۔ اس کے بعد وزیر آباد میں پڑاؤ تھا اور اگلا پڑاؤ گجرات میں ہونا تھا۔ عمران خان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ بلٹ پروف شیشہ لگوا لیں یا کوئی ایسے اقدامات کر لیں جس سے آپ بچ سکیں، آپ پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میرا یقین، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، مجھے وہ کبھی بھی ان ظالموں کے ہاتھوں نہیں چھوڑے گا، مجھے وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ عمران خان وزیر آباد کے لیے کوٹ ہجری ایک گاؤں ہے، وہاں سے نکلے۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو مولانا ظفر علی خان چوک سے وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ عوام کا ایک سمندر ساتھ موجود ہوتا ہے، عمران خان دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دن عمران خان نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عمران خان کا قافلہ جا رہا تھا، لوگ استقبال کر رہے تھے، جگہ جگہ پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ اور جب یہ اللہ والا چوک وزیر آباد میں آتا ہے، اس کے قریب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک دم فائرنگ کی آواز آتی ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ اور جب پہلی فائرنگ کی آواز آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی استقبال میں جب آتش بازی کی جاتی ہے تو آواز آتی ہے، وہ آواز ہے۔ لیکن جب میں کنٹینر پر موجود تھا، میں تقریباً مڈ میں موجود تھا، ہاں سب کے تھوڑا سا پیچھے کنٹینر کے اوپر موجود تھا، اور جب میں نے دیکھا جو آگے والے جتنے لوگ ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں، پھر پتہ چلا کہ فائرنگ کی گئی ہے کنٹینر پر۔ اور کچھ لمحے تک نہیں پتہ چلا تھا کہ عمران خان کو فائر لگ گیا ہے یا نہیں لگا۔ جب پتہ چلتا ہے، ایک سیکیورٹی کا جو عمران خان کی سیکیورٹی میں ہوتے ہیں، عارف فٹک، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ لمحہ بہت ہی دردناک لمحہ تھا، میرے لیے نہیں بلکہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے۔ آپ نے بتانا بھی ہے کہ جب عمران خان کو گولی لگی تھی آپ کہاں پر تھے، آپ کی فیلنگز کیا تھیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلا تھا۔ میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سیکیورٹی والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے، تب زبیر نیازی کو میں نے چیختے ہوئے دیکھا۔ تب زبیر نیازی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے، ہٹ جاؤ پیچھے، مطلب عمران خان کو وہ نیچے لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ حسان نیازی جو آج ملٹری کورٹ میں ہے، وہ کبھی اس طرف جا رہے تھے، کبھی اس طرف جا رہے تھے کہ اب میں کیا کروں۔ فیصل جوید کے یہاں سے گولی چھوٹ کر گزری، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے کچھ لوگوں کو گولی لگی۔ تو عمران خان کو گولی لگی ہے، لیکن آپ اس ویڈیو میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو پاؤں پہ کئی گولیاں لگ چکی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے تسبیح نیچے نہیں گری، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اور جب عمران خان صاحب کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، یہ ویڈیو میرا ریکارڈ کیا گیا کلپ ہے، جب عمران خان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو عمران خان کے ہاتھ میں آپ تسبیح دیکھ سکتے ہیں، جس کا ورد عمران خان کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اور تب جو عمران خان نے تب جو بات کہی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے یہ پوچھا کیا باقی سب ٹھیک ہیں، باقی بچ گئے ہیں، احمد کیسا ہے؟ احمد چٹھا، اس کو گولی لگی، 2 گولیاں پاؤں پہ لگی تھی، اور احمد چٹھا کی جو ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے وہ بھی ان کی انگلی پہ تھی۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے شر سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ عمران خان کو فوراً سے تقریباً 5-6 منٹ کا وقفہ، 5-6 منٹ تقریباً گزر چکے تھے جب عمران خان کو کنٹینر کے اوپر سے نیچے لے کر جایا گیا۔ نیچے ڈاکٹر یاسمین راشد وہ نیچے کنٹینر کے اندر موجود تھیں۔ جب انہیں نیچے جا کے فوراً جب لوگ نیچے اترنے لگے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو جب بتایا گیا
کہ عمران خان کو گولی لگ گئی ہے تو وہ بھی وہاں چیخنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، جب پھر عمران خان کو نیچے اتارا گیا اور کنٹینر کے اوپر خون ہی خون تھا، جو عمران خان کی ٹانگوں سے، جو عمران خان کے پاؤں سے جو تمام خون بہہ گیا تھا، اور تقریباً 10 منٹ کا وقفہ ہو گیا، 10 منٹ ٹائم لگ گیا۔ 10 منٹ کے بعد عمران خان کو پہلے ایمبولینس آتی ہے کہ عمران خان کو ایمبولینس میں لے کر ہم قریبی کسی ہسپتال میں لے کر جایا جائے، لیکن کنٹینر کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہسپتال میں نہیں بلکہ عمران خان کو انہی کے ہسپتال، عمران خان کو اس قوم کے ہسپتال شوکت خانم میں لے کر جایا جائے گا۔ سو عمران خان پہلے ایمبولینس آتی ہیں، وہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے آپ گاڑیاں گزاریں، پھر عمران خان کی جو بلٹ پروف گاڑی آتی ہے وہ آتی ہے اور عمران خان کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ اٹھانے سے پہلے کیونکہ قوم پورے ملک میں نکل چکی تھی اور جو لوگوں کی کیفیت تھی وہ سب جانتے ہیں، عمران خان یہ چیز سمجھتے تھے کہ اب ملکی حالات خراب ہو سکتے ہیں، ملکی حالات بگڑ سکتے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں لوگ نکل آئے تھے، کیونکہ عمران خان کی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں، لیکن عمران خان نے وہاں اس طرح مکہ لہرایا، اور عمران خان نے اس طرح مکہ لہرا کر یہ بتایا کہ میرے پاکستانیوں، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے مضبوط رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اس وقت کا مکہ لہرایا عمران خان کا، آج بھی وہ شخص مکہ لہرا رہا ہے اور قوم کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ عمران خان کو وہاں سے نیچے اتارا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کو جب شوکت خانم ہسپتال کی طرف لے کر جا رہے تھے تو رستے میں کئی جگہ عمران خان کا رستہ بھٹکانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کی ہمت، ان کی داد کو میں سلام پیش کرتا ہوں، عمران خان کو سیدھا شوکت خانم ہسپتال میں لے کر گئے۔ یہ واقعہ ہے عمران خان کا۔ اب میں وزیر آباد کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کنٹینر پر فائرنگ ہوتی ہے لیفٹ سائڈ سے، ایک لیفٹ سائڈ سے فائرنگ ہوتی ہے، جو نیچے ملزم جو ابھی تک اریسٹ ہے، کسی کو نہیں پتا کہاں پر ہے، کس سال میں ہے، کیا اس کی سزا ہو پائی نہیں ہوئی، اس نے کیا کہا، اس نے کیا اعتراف جرم کیا، اس نے کیا کہا، اس کے پیچھے کون تھا، پیچھے ناصر کون تھے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ جس شخص پر فائرنگ کی گئی آج وہ جیل میں ہے، لیکن جس نے کی اس کا کسی کو نہیں پتا۔ نوید نام کا لڑکا جس نے فائرنگ کی اور پھر اس نے کہا کہ میں اذان ہو رہی تھی، ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ اس کہانی کو میں نے پوری قوم کے سامنے رکھا کہ کیونکہ اس کی جو وہ نوید ہے جہاں رہتا ہے اسی کی گلی میں مسجد ہے، تو مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں یہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا، تو اسے مذہب سے کیا لینا دینا ہو، یہ کبھی عید کی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 5-6 لاکھ والا اسلحہ تھا، لیکن وہ اپنے گھر میں الماریاں نہیں، اپنے گھر میں وہ جو ونڈو ہوتی ہیں وہ نہیں لگوا سکتا تھا۔ سو ایک تو نوید وہ پکڑا گیا، اور پھر جو ایک معظم شہید، جو سب سے دردناک لمحہ تھا وزیر آباد کا، وہ معظم کا تھا۔ آج معظم کی شہادت کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ معظم شہید، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے، سارے لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن اولاد اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مخلص خاص رشتہ ہوتا ہے۔ نہیں پتہ چلا کیا جو سنائپر بیٹھے تھے یا کون لوگ تھے جنہوں نے معظم کو شہید کیا، وہ معظم کو گولی لگی، معظم کو تو بائی چانس گولی لگ گئی، لیکن ہو سکتا ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا تھا جو نوید ہے اسے مارنا چاہتے تھے جس نے فائرنگ کی۔ سو معظم کی شہادت کو آج 2 سال گزر گئے ہیں۔ آج وہ 3 بچوں کو یتیم ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں۔ آج معظم 3 سال کے بعد بھی معظم کا نام زندہ ہے، میرے شہر کا فخر ہے۔ اس کے علاوہ ابتسام کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا، جس طرح ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس نے وہاں مظاہرہ کیا، اور پھر وہ جو نوید تھا جو عمران خان پہ فائر کر رہا تھا، اگر ابتسام وہ گن سائڈ پر نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ فائر عمران خان کی چیسٹ پہ لگ سکتے تھے، سر پہ لگ سکتے تھے، لیکن ابتسام نے جب ہاتھ کیا تو وہ گن نیچے ہو گئی تو وہ تمام فائر ٹانگوں پہ لگ گئے۔ سو ابتسام وہ بھی ہیرو ہے، ہمارا ہیرو ہے، میرے شہر کا ہیرو ہے، میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ سو یہ واقعہ وزیر آباد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد FIR درج کروانے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب میں حکومت تھی، پنجاب میں عمران خان کی حکومت تھی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، FIR درج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن FIR درج نہیں ہوئی، جو آج تک نہیں ہو سکی۔ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن ظلم کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔